كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويقول سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اسٹوڈے اسلام میں آپ سارے بھائیوں کا بہنوں کا استقبال ہے. آج کل پورے ملک کے اندر مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ حکومت ہند جو سارے لوگوں کے لیے ایک ہی قانون بنانا چاہتی ہے، کامن سول کوڈ جس کو کہتے ہیں، اس میں ہمارے دین کی کسی چیز کو تبدیلی ہم برداشت نہیں کریں گے. اس کا سارے مسلمان عہد بھی کریں، پابندی بھی کریں اور حکومت کو معلوم بھی کرائیں تاکہ سپریم کورٹ ایسا فیصلہ نہ لے سکے کہ اس ملک میں رہنے والے 20 کروڑ مسلمانوں کو رنج ہو، تکلیف ہو اور ان کے دین کا ایک اہم حصہ عمل کرنے سے رہ جائے. اس لیے مہم چلائی جا رہی ہے. حکومت نے بھی حلف نامہ داخل کیا ہے سپریم کورٹ میں، اور مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی داخل کیا حلف نامہ سپریم کورٹ میں. بات ایسی ہے، ہمارا جو دستور ہے ہندوستان کا، دنیا کے بہترین دستوروں میں سے ایک دستور ہے جس کو انسانوں نے بنایا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. سب کا خیال کیا گیا، سارے دھرموں کا، سارے مذہبوں کا، یہاں کے ہندوستان کے رسم و رواج کا، آدی باسیوں کا، سب کا خیال کر کے امبیڈکر صاحب کی قیادت میں جو دستور بنا، بہت عمدہ، بہت اچھا دستور بنا. اس کے اندر ملک کے حالات کا خیال کر کے یہ کہا گیا دفعہ 25 میں، اس ملک میں رہنے والے ہر باشندے کو اس کی زبان، اس کا دین، اس کے مذہب پر عمل کرنے کی پوری چھوٹ ہے، آزادی ہے. اور اتنا ہی نہیں، اپنے دین کی ترویج و اشاعت، اپنے مذہب کو بولنے کی، بتانے کی بھی ان کو اجازت دی گئی. اتنا بہترین قانون، اتنا وسیع قانون ہے. لیکن ہوا ایسے کہ صاحب دفعہ 44 کے اندر دستور کیسا لکھا گیا کہ حکومت کو مشورہ دیا جاتا ہے، چونکہ یہ ہندوستان جمہوری ملک ہے، سارے باشندوں کے لیے ایک ہی قانون بنا دیا جائے تاکہ سب کے اندر ایک مساوات، برابری پیدا ہو جائے. ایسا اس کے اندر سفارش کی گئی. تو لہٰذا اسی سفارش کو نافذ کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً کوشش کی جاتی ہے. تو اگر 44 پر عمل کرتے ہیں تو 25 کا پر ضرب پڑتی ہے، اور 25 کو نافذ کرتے ہیں تو 44 میں جو گنجائش رکھی گئی ہے وہ محدود ہو جاتی ہے. تو لہٰذا 44 کو گنجائش ہی رکھی جائے، اور کب تک رکھی جائے؟ جب تک کہ اللہ چاہے. لیکن 25 میں جو ضمانت دی گئی وہ تو بہت پکی ضمانت ہے، اس کو باقی رکھنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے. ویسے بھی سارے لوگوں کے لیے یہ قانون بنانا میرے خیال میں اور دنیا کے سارے لوگوں کے خیال میں یہ ناممکن سی بات ہے.
قانون دو ہوتا ہے، ایک انسان کا بنایا ہوا قانون، ایک اللہ کا بنایا ہوا قانون۔ مسلمان جن قوانین کو مانتے ہیں وہ قرآن اور حدیث سے جو قانون ثابت ہیں ان کو مانتے ہیں۔ علماء کے بنائے ہوئے قانون کو آخری حیثیت نہیں ہے، البتہ قرآن حدیث کی تفسیر میں انہوں نے کوئی قانون بنایا ہے اور کوئی حکم نکالا ہے تو ٹیلی کر کے دیکھتے ہیں قرآن حدیث کے مطابق ہے کیا، تو مانتے ہیں، نہیں تو نہیں مانتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں مسلمانوں کے پاس دستور جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اسلام کے اندر بتائی گئی ہے، کھانے کے آداب، کھانا کیسے کھانا چاہیے، کیا بول کر کھانا چاہیے، کھانا کھانے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے، کھانے کا دانہ نیچے گر جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اتنی تفصیل دنیا کی کسی بھی اس وقت موجودہ مذاہب میں نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ہر چیز، لیٹرین کو جاتا ہے تو اس کے بھی آداب اسلام کے اندر بتائے گئے، حدیث کے اندر کیا دعا پڑھنا چاہیے، قبلہ رخ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، باہر آنے کے بعد کیا دعا پڑھنا چاہیے، اتنی تفصیل کہاں ملے گی؟ اس لیے مسلمانوں کے پاس جو بھی ہے وہ اللہ کا قانون ہے، اس کو سمجھتے ہیں، حدیث اور قرآن کی باتیں مانتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں نے اپنی طرف سے بہت چیزیں گھڑ لی، قرآن میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ جیسے سمجھا جائے کہ جیسے میلاد النبی ہے، محرم کا تعزیہ ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، ان سب کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ مسلمانوں نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا اور اس کو دین و شریعت سمجھنے لگے۔ اگر یہ سب چیزیں ختم کی جاتی ہیں تو اتنا زیادہ مسلمانوں کا اتحاد نہیں ہوگا، بلکہ کہیں گے کہ سب قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ہم اس کی جو ہے تائید نہیں کرتے ہیں، یہ اور بات ہے۔ لیکن جو چیزیں قرآن حدیث سے ثابت ہیں ان کو تو مسلمان کسی حالت میں نہیں چھوڑیں گے نا، یہ پریشانی کی بات ہے۔ تو حکومت خود بھی پریشان ہے کہ صاحب کیسے یہ سب باتیں نافذ کی جائیں اور کیسے یکساں سول کوڈ بنایا جائے، حکومت خود بھی پریشان ہے، سپریم کورٹ والے بھی پریشان ہوں گے، ظاہر بات ہے کہ صاحب اتنا ہے۔ اس وقت صرف مسلمان نہیں بلکہ ہندوستان میں جتنے مذاہب ہیں سارے لوگ اس کو بہت سیریس لیے ہیں اور سب اپنا اتحاد بنا کے کوشش یہ کر رہے ہیں ہرگز ہمارے قانون کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ انگریز کے زمانے میں بھی کوشش ہوئی لیکن ناکام ہوئی۔ انگریزوں نے یہ جو رسم تھی، ستی کی رسم یا کہ صاحب بیٹی کو کچھ بھی حصہ نہیں باپ کے ترکے میں، ان سب کو تو ختم کر سکے لیکن دوسرے چیزیں ختم نہیں کر سکے۔ اس لیے بہت ہی اہم بات ہے، اس وقت ہمارے ملک کے اندر یہی مسئلہ بڑا گمبھیر ہو گیا ہے۔ تو ہم نے بتا دیا کہ صاحب اب اس کے اندر کیا کیا مسلمانوں کے حص میں ضرب پڑتی ہے۔ ایک تو نکاح کا مسئلہ ہے، اور دوسرا طلاق کا مسئلہ ہے، اور تیسرا وراثت کا مسئلہ ہے، اور خلا طلاق ایک ہی سمجھیے۔ تو اتنے مسائل ہیں جن کو حکومت یکساں کرنا چاہتی ہے۔ اب ہم ایک ایک کو لے کر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے تو نکاح کو لیتے ہیں۔ اسلام کے اندر نکاح کے لیے نہ لڑکی کے لیے نہ لڑکے کے لیے کوئی قید نہیں ہے عمر کی۔ جس عمر میں چاہے لڑکا لڑکے رضامندی سے شادی کر سکتے ہیں۔ رضامندی ضروری ہے اسلام کے اندر، کوئی مجبور کر کے لڑکے کو لڑکے کو شادی نہیں کر سکتا۔ جو لوگ بالغ ہیں ان کو مجبور کریں گے، چھوٹے بچے بچیاں ہیں 3 سال 4 سال 5 سال کے، ان کو کوئی مجبور تو نہیں کرے گا، لیکن اسلام کے اندر ان کی شادی جائز ہے۔ بالغ ہونے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد وہ چاہیں تو نکاح باقی رکھیں گے یا جو بات طے ہوئی نکاح ہوا اس کو توڑنے کا، طلاق دینے کا ان کو اختیار ہے، یہ اسلام کے اندر ہے۔ لیکن حکومت نے قانون نافذ کر دیا کہ 18 سال سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی ہے لڑکی کی، اور لڑکا 21 یا 20 سال کا ہو تو جب بھی اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ تو اسلام کے اندر جو بچپن کی شادی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اس پر عمل نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، اس لیے صاحب ہم نے مخالفت نہیں کی، ٹھیک ہے کرتے ہیں تو کرو۔ اگر کوئی شادی کر لیتا ہے اس سے پہلے تو اس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، حکومت ان کو کوئی رعایت نہیں دیتی ہے، نہ ان کا راشن کارڈ بنے گا نہ ان کے لیے پاسپورٹ بنے گا، ایسی چیزیں ہیں۔ تو ضروری نہیں نہ ہے کہ صاحب 18 سال سے پہلے شادی کرنا، اس لیے مسلمانوں نے اس کی زیادہ مخالفت نہیں کی۔ تو نکاح کا تو مسئلہ سمجھیے کہ صاحب
اس وقت ہے نہیں کوئی بھی خاص، لیکن مجبوری کی شادی جب بھی کریں گے مجبور کر کے، اسلام کے اندر شادی جائز ہی نہیں ہے۔ ہم بھی حکومت سے کہتے ہیں کہ اگر مجبوری کی شادی کسی نے کی ہے اس کو توڑو اور صاحب اس کو سزا دو، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ لہٰذا مجبور کر کے کسی کی شادی نہیں کی جا سکتی ہے۔ باپ اگر شادی کر دے تو کیا بیٹی کو ماننا ضروری ہے کیا؟ اگر مشورہ نہیں لیا ہے باپ بیٹی سے تو ماننا ضروری نہیں۔ باپ کے نکاح کو بیٹی رد کر دے گی، مجھے یہ نکاح پسند نہیں ہے، تو دیکھو کتنی آزادی ہے الحمدللہ، تو نکاح کا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ اب آتے ہیں طلاق کے مسئلے پر، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ دنیا کے اندر بہت، ہر مذہب کے اندر جب میاں بیوی میں اتفاق نہیں ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا تکرار ہے، تو پھر زندگی کے اندر لطف کیا ہے؟ ٹینشن ہی ٹینشن، صبح سے شام تک ڈپریشن ہی ڈپریشن۔ تو اس کا کوئی حل ہونا چاہیے نا۔ مختلف حل ہیں، اسلام نے بھی اس کا حل بتایا ہے، ہم اس کو آج کچھ بتاتے ہیں ابھی، پھر اس کے بعد کچھ بتائیں گے۔ ایک تو یہ کہ صاحب میاں بیوی کی شادی ہوئی، رضامندی سے شادی ہوئی، دو گواہ بھی تھے، مہر بھی مقرر کیا گیا، لڑکی کے والد بھی راضی تھے، جو کہ نکاح کے لیے باتیں ضروری نہ ثبت ہوا، لیکن کسی وجہ سے میاں بیوی میں اتحاد اتفاق نہیں ہوتا، لڑائی جھگڑا تکرار ہوتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے زندگی بھر تم کو نکاح کے بندھن میں، شادی کے بندھن میں بندھے رہنا ہوگا۔ جہنم تھوڑی ہے زندگی، زندگی کے تو لطف کی زندگی ہونی چاہیے نا۔ اب کیا کرے؟ شوہر کو شکایت ہے بیوی سے، بیوی سرکش ہے، بات مانتی نہیں ہے، فلاں کرتی ہے فلاں کرتی ہے فلاں کرتی ہے، تو شریعت کہتی ہے بیوی کو سمجھاؤ، تم خود سمجھاؤ یا کسی عالم کو لا کے سمجھاؤ کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں، شوہر کی فرما برداری اچھی باتوں میں، نیکی کے باتوں میں کرنی چاہیے، اور صاحب اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، وغیرہ 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 سمجھائیں گے۔ لڑکی کو بھی سمجھائیں گے، اگر لڑکے کی طرف سے کوئی بات ہو تو اس کو بھی سمجھائیں گے، یہ پہلی یہ کوشش۔ دوسری بات، پھر بھی لڑکی نہیں مانتی ہے یعنی بیوی، تو اس کو بستر الگ کر دیں گے اس کا، شوہر ایک جگہ سوئے گا، بیوی ایک جگہ سوئے گی، لیکن میاں بیوی ہی رہیں گے، تب بھی نہیں کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب تیسری بات کیا کرتے ہیں؟ مارنے کا حق دیتا ہے اسلام، لیکن مار ایسی ادب کے واسطے، سزا کے واسطے نہیں، ہڈی نہیں توڑے گا، ناک نہیں پھوڑے گا، آنکھ نہیں پھوڑے گا، ایسے نہیں، سزا دے گا ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے۔ یہ بھی شوہر بیوی نہیں مانتی ہے، اپنی سرکشی پر باقی ہے۔ اب کیا کرے گا؟ اب یہ کرے گا کہ صاحب اپنی طرف سے ایک پارٹی اور بیوی کی طرف سے ایک پارٹی، دونوں بیٹھ کر دونوں کی شکایتوں کو سنیں گے اور فیصلہ کریں گے کہ کس کی زیادتی ہے۔ اگر شوہر کی زیادتی ہے تو ایسی صورت میں بیوی سے کہیں گے تم نہیں رہنا چاہتی ہو تو خلا لے لو، اور اگر بیوی کی زیادتی ہے تو شوہر سے کہیں بھائی تم طلاق دے دو۔ یہ صورت ہے۔ دیکھیے طلاق کا 5ویں جگہ آئی طلاق، شروع میں طلاق نہیں ہے۔ ایک تو صاحب بیوی کو نصیحت، بیوی سے علیحدگی زندگی یعنی بستر الگ، اور تیسرا یہ کہ صاحب تھوڑی مار ماریں، اور چوتھا یہ کہ پنچ بیٹھ کر فیصلہ کریں۔ یہ سب ناکام ہو تو تب طلاق۔ دیکھیں طلاق کی کتنی شرطیں اسلام کے اندر، ماشاء اللہ، اتنی آسان نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی طلاق دینے کے لیے ضروری ہے کہ بیوی کو طلاق دینا چاہو تو تم کو چاہیے کہ بیوی جب ماہواری سے پاک ہو کے نہا لے، اور تم نے اس سے صحبت نہیں کیا ہے، 2 گواہ کو رکھ کے بیوی کو ایک طلاق دیں گے، میں نے تم کو طلاق دی، بس۔ اگر صحبت کر لیا ہے تو نہیں دے سکتا طلاق، پھر ایک حیض آئے گا، پھر جب معلوم ہو کہ بیوی حمل سے نہیں ہے جب وہ طلاق دے گا۔ حیض کی حالت میں بھی طلاق نہیں، اگر صحبت کیا ہوا ہے اور حمل نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے، نہیں دے گا طلاق۔ دیکھو کتنا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ایک طلاق دیا بیوی کو جبکہ صحبت بھی نہیں کیا اور اس کو حیض بھی نہیں تھا۔ اب کیا کرے گا؟ بیوی شوہر کے گھر میں رہے گی، اس کو کھلانا پلانا، اس کے کپڑے کا خرچ دینا، علاج کا خرچ دینا، بناؤ سنگار کا خرچ سب شوہر کرے گا، ایک ہی گھر میں بات چیت بھی کرتے ہیں، اور بیوی شوہر کو کھانا بھی کھلا کے رکھتی ہے اور بناؤ سنگار بھی کرتی ہے۔
اب شوہر کے دل میں کچھ دن کے بعد افسوس ہوا کہ صاحب تو میں نے ظلم کیا. پھر دو آدمی کو بلا کے کہا بھائی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا, میں واپس لیتا ہوں. الحمدللہ. کب تک یہ ہے؟ تقریباً 90 دن شریعت مہلت دیتی. سوچ لو 3 مہینے. 3 مہینے تک بھی سدھرے نہیں دونوں اور ضد پر قائم ہیں. ایسی صورت میں بیوی شوہر سے الگ ہو جائے گی. آج سے اس کی بیوی نہیں. کب؟ نہا کر پاک ہونے کے بعد گھر چلے جائے گی اپنے ماں کے گھر. آپ سمجھے کتنا آسان ہے اسلام میں, اور طلاق کا جو کتنا بہترین علاج ہے. لیکن لوگوں نے اس کو بگاڑ دیا, اس کے متعلق باتیں کہی جائیں گی. تو لہٰذا اب ایسا ہوا کہ صاحب اس نے طلاق دی. کچھ شوہر ایسا چاہتے ہیں صاحب نہیں بیوی کو طلاق ہی دینا ہے. تب کیا کریں گے؟ ایک طلاق دیے, حیض میں بھی نہیں اور سب صحبت میں بھی نہیں. 1 مہینہ گزر گیا, بیوی کو حیض آیا, بیوی پاک ہوئی, تو پھر بیوی سے کہا میں نے تم کو دوسری طلاق دی. 2 گواہ کو رکھ لے گا. 2 طلاق ہو گئی. پھر ایک حیض آنا. حیض آنے سے پہلے سمجھیے اس کو کچھ بھی ہوا کہ صاحب نہیں, تو رجوع کر لیا, یعنی 55 دن گزر گئے. ایسے کچھ بھی ہونے کے بعد بیوی کو بیوی بنا لیا. نہ نکاح کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی ضرورت ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. تیسری مرتبہ حیض آیا, بیوی پاک ہو گئی. اب وہ تیسری طلاق دے دیا, میں نے تم کو طلاق دیا. اب بیوی اپنے میکوں کو چلے جائے گی. اب اس کا کوئی بھی تعلق شوہر سے نہیں رہا. 6 مہینے کے بعد 1 سال کے بعد نہ اس کی شادی ہوئی نہ اس کی شادی ہوئی. شوہر کے دل میں بات آئی کہ صاحب میں نے غلطی کی, اسے شادی کر لینا. شادی کر لے گا, لیکن 3 طلاق دے دیا ہے تو شادی کرے گا تو کس شرط میں شادی کرے گا؟ اس شرط میں کہ وہ بیوی کسی اور سے شادی ہو کر اگر وہ طلاق دیا تو یہ شادی کرے گا. اس کو بولتے ہیں حلالہ. 3 طلاق دے دیا, یہ بیوی دوسرے نکاح سے پہلے ہمیشہ کے لیے اس کے واسطے حرام. ہاں کسی سے شادی کی, وہ عائلی زندگی گزارا, اس نے طلاق دی, اب وہ پھر اس بیوی سے شادی کر سکتا ہے عدت گزرنے کے بعد. تم نے کیوں جلدی کی؟ 3 طلاق کیوں دی؟ 1 طلاق تم نے دی تھی نا, 3 مہینے گزر گئے, تمہارے لیے کتنی گنجائش تھی. بیوی چلے گئی, تم بھی اس سے الگ ہو گئے. 1 سال کے بعد 6 مہینے کے بعد تمہارے دل میں بات آئی, اسی بیوی سے جس کی شادی نہیں ہوئی, صرف طلاق 1 ہوئی تھی, اب دوبارہ نیا نکاح کر لے سکتے. کتنا آسان ہے. دیکھیے 3 طلاق کیوں دیے؟ یہ سزا ہے تمہارے واسطے کہ اب وہ بیوی مل نہیں سکتی تم کو. دوسرے شادی ہو کے وہ آدمی اس کو طلاق دے, عدت گزرے, تب اس سے شادی کرو گے. تو کتنا بہترین طریقہ اسلام نے بنایا ہے. لہٰذا یہ طریقہ ہی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دی. طلاق تو ایک مرتبہ دینا چاہیے, ایک مہینے میں, نہیں تو 1 مرتبہ دے کر 3 مہینہ گزرنے کے بعد بیوی علیحدہ ہو جاتی ہے. تو میں نے بتا دیا, ایک آدمی نے 3 طلاق ایک ساتھ دے دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فلاں آدمی نے طلاق دے دی 3. اللہ کے رسول کو اتنا غصہ آیا, کہا کہ کیا اب اللہ کے کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے, دین کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے. بہت غصہ ہوئے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں اس کو قتل نہ کر دوں, اس کی گردن نہ مار دوں, لیکن آپ خاموش رہے, اس کو جو ہے اجازت نہیں دی اس کی گردن مارنے کی. اور یہ بھی نہیں کہ 3 طلاق کو اللہ کے رسول نے نافذ کر دیا, ایسے بھی نہیں ہے. خاموش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ راضی ہو گئے, تیار ہو گئے, ایسا نہیں ہے. اب دوسرا آتے ہیں, ایک فاطمہ بنت قیس تھیں, ان کے متعلق کئی حدیثیں آئی ہیں, جس میں ایک حدیث کے اندر یہ صراحت یہ ذکر ہے کہ ان کے شوہر نے ان کو 3 طلاق دے دی, اور اس کے لیے نہ رہنے کی جگہ نہ کچھ کھانے پینے دیا. جاؤ. وہ اللہ کے رسول کے پاس جا کر بولی کہ اللہ کے رسول میرے شوہر نے 3 طلاق دے دی, اب مجھے نہ کھانا ہے نہ رہنا ہے. کہا ٹھیک ہے نا, 3 طلاق کے بعد تو نہیں نہ ہے, تو لہٰذا تم ایسا کرو کہ چھوڑ دو گھر اور ابن ام مکتوم کے گھر میں آ کے رہو, پھر ان کی شادی ہو دوسری بات ہے.
اس حدیث کے اندر 3 طلاق کی بات ہے اور اللہ کے رسول کے پاس جانے کی بات ہے، لیکن اس سے قوی صحیح حدیثوں سے بات ایسی معلوم ہوتی ہے کہ فاطمہ جو قیس کی بیٹی تھیں، ان کے شوہر نے ان کو 1 طلاق دی، پھر اس کا دوسری طلاق دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا گورنر بنا کر، تو یہ فاطمہ بنت قیس کے شوہر بھی گئے یمن کو، وہاں جا کے یمن میں رہتے تھے۔ وہاں سے انہوں نے اپنے وکیل کو خط لکھا کہ میری بیوی فاطمہ بنت قیس کو تیسری طلاق دے دو۔ تو گئے وکیل، جا کے بولے بھئی تمہارے شوہر نے تم کو تیسری طلاق دے دی، اور ذرا سا 2-4 کلو گیہوں سمجھے جو دیے۔ انہوں نے کہا کہ طلاق دیا، میں گھر چلے جاؤں، بس یہ 2-3 کلو گیہوں۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول کے پاس جا کر بولیں تو اللہ کے رسول نے کہا 3 طلاق تو ہو گئے تمہارے۔ اب یہ 3 طلاق ایک سا نہیں تھے، صراحت یہ ہے کہ انہوں نے آخری تطلیقتن آخری کی طلاق دی تھی 3 طلاق میں سے، لہٰذا حدیثوں کو سب جمع کریں گے تو بالکل واضح ہو جائے گا، لہٰذا ایسے ہوا۔ فاطمہ بنت قیس کی حدیث ہے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ایک اور صحابی کے متعلق آتا ہے، رکانہ کی حدیث اس کو کہتے ہیں، کہ انہوں نے اپنی بیوی کو غصے کی حالت میں کسی طرح طلاق دے دی، 3 طلاق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ایک ساتھ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اس کو بیوی بنا کے رکھو۔ وہ شرمندہ تھے تو کہا 1 طلاق ہوئی؟ کہا کہ 3 دیا اللہ کے رسول۔ کہا ہاں جاؤ بیوی بنا لو، وہ 1 ہی طلاق ہوئی۔ یہ کچھ حدیثیں ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق پڑتی نہیں، 3 طلاق 1 ہی پڑتی ہے، وہ بھی کب؟ نہ حیض کی حالت میں ہو، نہ صحبت کی حالت میں ہو، تب 1 طلاق پڑتی ہے۔ یہی تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا ہوا کہ لوگ کچھ پینے ہونے بھی لگے، ٹھنڈے ملکوں میں رہتے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، یعنی کہ صاحب 3 طلاق ایک ساتھ دیتے، 30 طلاق ایک ساتھ دیتے، 300 طلاق ایک ساتھ دیتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 3 سال تک اس کو اصلاح کی کوشش کی، برداشت کیا، لیکن لوگ نہیں مانے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سزا کے طور پر آئندہ سے اگر کوئی 3 طلاق دے گا ہم اس کی بیوی کو اس سے جدا کر دیں گے، 3 طلاق ہو جائے گی۔ لہٰذا صحابہ کو یہ فتویٰ دیا، 3 طلاق 3 ہو گئی، 1 ہی مرتبہ 3 طلاق دیا، 3 ہو گئی۔ اسی پر عمل تھا بہت زمانے تک۔ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کارروائی تادیب کے لیے کی تھی، سبق سکھانے کے لیے کی تھی۔ تو بہرحال ائمہ میں سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اس کو کہتے ہیں صاحب عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، لہٰذا 3 طلاق دیں گے تو 3 طلاق ہو جائے گی، اور بیوی کے لیے نہ نان نفقہ ہے نہ سکنا ہے، یعنی رہنے کی بھی اس کو گنجائش نہیں ہے، اور صاحب کھانے پینے کا بھی شوہر کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت سب کے لیے ذرا پیچیدہ بنا ہوا ہے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شروع میں ہی فتویٰ دیتے تھے کہ 3 طلاق اگر کوئی دے گا تو 3 ہو جائے گی، لیکن جب انہوں نے غور کیا سارے حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ 3 طلاق اگر کوئی ایک وقت میں دیتا ہے تو 1 ہی شمار کی جائے گی۔ تو ایسے ہے، ایک مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ صاحب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع میں 3 سال تک 3 طلاق کو 1 ہی شمار کرتے تھے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 3 طلاق کو 3 بنا دیا تو لوگ اس پر عمل کرنے لگے۔ ابن عباس کا یہ فتویٰ ہے کہ سب 3 طلاق کوئی دے گا تو 1 تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے 3 سال تک، لیکن خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین نے چونکہ فتویٰ نافذ کر دیا اس لیے ابن عباس بھی کچھ نہیں بولے، سارے لوگ خاموش ہو گئے۔ البتہ کچھ لوگ صحابہ مخالفت تو ظاہر نہیں کیے، لیکن ان کے پاس کوئی فتویٰ آتا تو وہ کہتے تھے 3 طلاق 1 ہی ہوتی تھی۔ تو لیکن میجارٹی اجماع تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کچھ مخالفین تھے، یعنی کہ اس فتوے کو نہیں مانتے تھے،
ایک طرح سے اجماع کی طرح ہو گیا یہ مسئلہ۔ ویسے زمانہ گزرتا گیا، ہوتا گیا، آخر میں پھر ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ کو، جن کو جد کہتے ہیں یعنی دادا، ابن رشد کا دو، احمد بن رشد، دادا کا نام بھی ویسا ہے، پوتے کا نام بھی ویسا ہے۔ پوتے بہت بڑے عالم ہیں جن کی کتاب بدایۃ المجتہد ہے۔ وہ اپنے دادا کے تعلق سے کہتے ہیں، مالکی مذہب تھا قرطبہ کے اندر، اسپین کے اندر، کہ میرے دادا نے حدیث کے مطابق فتویٰ دے کر کہا کہ 3 طلاق دے تو ایک ہوتی ہے، لیکن جتنے مالکی تھے سب گھر کو گھیر لیے، چپل، جوتا، پتھر ان کے گھر میں پھینکنے لگے۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی 3 ہی ہوتے جاؤ، ایسا انہوں نے کہہ دیا۔ تو لہٰذا ایک زمانے میں وہ بھی کوشش ہوئی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ 3 طلاق کوئی دیتا ہے تو ایک ہی ہوتی ہے، اور وہ بھی کب صحبت نہ کیا ہو، حیض نہ ہو، ورنہ تو وہ طلاق تو رد ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے فتویٰ دیا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب لکھی اور فتویٰ دیا کہ 3 طلاق ایک مجلس کی، ایک مدت کی، ایک ہی ہوتی ہے۔ تو یہ فتویٰ پھر لوگوں کے ذہن میں آیا، مطالعہ کیا، سب نے حدیث کی طرف رجوع کیا، تو تھوڑے لوگ بہت ہو گئے، یعنی 3 طلاق ایک ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتی ہے۔ اب یہاں مسئلہ وہی ہے، ہم آج بھی اہل حدیث یہی کہتے ہیں، کوئی آدمی اگر اپنی بیوی کو ایک ساتھ ایک مجلس میں 3 طلاق دیا تو ایسی صورت میں ایک ہی طلاق ہوگی۔ ایک مجلس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک طلاق دینے کے بعد 1 مہینہ ایک مجلس، ہر دن طلاق دیتا، ہر دن طلاق دیتا، بولا ارے ایک مجلس کا، میں تو وہاں سے اٹھ گیا نا۔ اٹھنے کی بات نہیں ہے، یہ مجلس کا مطلب ہے کہ ایک مدت 1 مہینے کی، اس میں تم دوسری طلاق نہیں دے سکتے، وہ طلاق کی مدت گزری اور اس میں ڈالتے ہیں، نہیں ہو سکتا نا۔ تو اہل حدیثوں کا یہ مسلک ہے آج بھی کہ اگر کوئی 3 طلاق دیتا ہے تو وہ ایک ہی طلاق شمار کی جائے گی، 2 مہینے تک وہ بیوی اسی کے ساتھ رہے گی، اور سب شوہر کو مدت دی جائے گی، اگر شوہر مانتا ہے تو رجوع کر لے گا، ورنہ تو پھر تیسری طلاق مہینہ دے کر یا 3 مہینہ صبر کرنے کے بعد بیوی کو چھوڑ دیا ایک ہی طلاق میں، تو اسی صورت میں بیوی جدا ہو جاتی ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر ایک ہی طلاق سے جدا ہوئی بیوی 3 مہینے کے بعد اس سے نکاح ثانی کر سکتا ہے بغیر حلال کے، اگر اس کی شادی نہ ہوئی ہو تو، اور اگر 3 طلاق دے کے بیوی کو چھوڑ دیا ہے تو حلال کے بغیر پہلے بیوی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ طلاق کا حکم تھا اور طلاق کی باتیں تھیں۔ اس وقت مسلم پرسنل لا بورڈ میں یہی فیصلہ ہے کہ صاحب 3 طلاق کو 3 شمار کیا جائے، تو لہٰذا اس مسئلے میں ہم ان سے الگ رائے رکھتے ہوئے بھی، یعنی حدیث قرآن پر عمل کرتے ہوئے بھی مسلم پرسنل لا بورڈ کا ساتھ دیتے ہیں کہ صاحب ہماری شریعت کو نہ بدلا جائے، جیسے کچھ کر رہے ہیں اس کو رہنے دیا جائے۔ قرآن میں کہیں بھی 3 طلاق کا ایک ساتھ ذکر نہیں ہے، بلکہ 2 مرتبہ طلاق دو ایسے ہے، اور تیسری مرتبہ کے بعد بیوی تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ طلاق رجعی کا ذکر ہے جس کو واپس لیا جا سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے بیوی جدا ہونے کی طلاق کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ ہاں 3 طلاق ہو جائے تو اس وقت جدا ہو جائے گی۔ تو یہ بہت ساری تفصیل ہیں، ہم عوام کو نصیحت کرتے ہیں شریعت کی باتوں پر عمل کرو۔ علماء کرام سے درخواست کرتے ہیں کہ منبر میں جمعے کے خطبے وغیرہ میں اس کا ذکر کریں کہ طلاق دینے کا طریقہ کیسے ہے، اسلام نے اس کے لیے کیا کیا شرطیں رکھی ہیں، بار بار ان کو ریپیٹ کرتے رہیں، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، تو عوام کو بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس لیے ہم یہ درخواست کرتے ہیں علماء کرام سے کہ صاحب ان مسائل کو عوام کے سامنے پیش کیجئے، جس مسلک کے بھی آپ قائل ہیں اسی مسلک کو رکھ کے آپ پیش کیجئے۔ اب کچھ عورتوں کو شکایت ہے کہ ہمارے شوہر نے 3 طلاق دی اور سب وہ 3 مان لی گئی۔ ہم یہ کہیں گے کہ صاحب 3 طلاق دی، تم نے علماء سے فتویٰ پوچھا تو انہوں نے کہا 3 ہو گئی، اب تم کو رہنا بھی نہیں ہے، کچھ بھی کرنا نہیں ہے، اب دونوں شادی بھی کرنا چاہتے ہیں مثلا، تو ہمارے پاس آئیں تو بھی ہم تو حدیث قرآن کے مطابق فتویٰ دیں گے۔ ہم کہیں گے کہ بھئی تم نے 3 طلاق دی بیوی کو اور ایک ساتھ دی، اب تمہارے لیے گنجائش ہے کہ صاحب اس بیوی سے دوبارہ نکاح کر لو، اگر 3 مہینے گزر گئے ہیں تو نکاح کر لو، اگر 3 مہینے نہیں گزرے ہیں تو صاحب بیوی بنا لو، نکاح کی بھی ضرورت نہیں۔ ہمارا مسلک اب بھی یہی ہے
ہم اسی کا فتویٰ دیں گے۔ تو لہٰذا تم آ کے اہل حدیث علماء سے فتویٰ پوچھو، تو اہل حدیث علماء تمہارے لیے حل یہی نکالیں گے قرآن حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں، کہ اگر تمہارے شوہر نے 3 طلاق یکساں دے دی ہیں اور 3 مہینے نہیں گزرے ہیں، تم اس کی بیوی ہو، تم اس کی بیوی ہو۔ اگر 3 مہینے گزر گئے تو پھر نکاح ثانی کر لو، حلالہ کی ضرورت نہیں، آسان مسئلہ ہے۔ لہٰذا چند لوگوں کی بات کو رکھ کے خواہ اس کو جو اتنا بڑا مسئلہ بنا دینا ہمارے خیال میں ٹھیک نہیں ہوگا۔ چند عورتیں سپریم کورٹ سے رجوع ہوئیں کہ صاحب ہم کو حق دلایا جائے اور صاحب ہم کو نفقہ دلایا جائے، یہ سب باتیں کتنی ہوں گی پتہ نہیں۔ صاحب 20 کروڑ مسلمانوں میں ہو سکتا ہے کہ صاحب 25 40 100 عورتیں ایسی ہیں گی، ورنہ تو عورتیں آج بھی الحمدللہ اسلام کی باتوں پر عمل کرتی ہیں اور اسی کو صحیح سمجھتی ہیں۔ یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اور بات بھی ایسی ہے، ہمارے دین کی ہر بات اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے، اسی کو ہم مانتے ہیں۔ تو طلاق کے کچھ مسائل میں نے بیان کیے اور یہ بھی بتا دیا کہ صاحب اس وقت ہم مسلم پرسنل لا بورڈ کے مسئلے میں ساتھ ہیں، طلاق کے مسئلے میں بھی، اور دوسرے مسائل تو ہے ہی، اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں، ہمارا بھی ان کا بھی۔ تو لہٰذا مسلمانوں سے درخواست کرتے ہیں دین سیکھو، دین پر عمل کرو، اور دین میں کسی قسم کی تبدیلی کو آپ اپنی طرف سے نہ پیش کریں، نہ مطالبہ کریں، اللہ سے ڈریں، اس لیے کہ اللہ کی شریعت اس پر عمل نہیں کرنے والے پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ حکومت کو بھی ہدایت دے کہ صاحب اس فیصلے کو ملتوی کر دیں، اور بلکہ ختم کر دیں۔ ہم تو ایک درخواست کریں، آپ سے مطالبہ نہیں کرتے ہیں، کیوں اسے ان پر تھوپا جائے کوئی قانون؟ ایسے نہ کیا جائے کہ مسلمان نہ بھی مانیں، ہندو نہ بھی مانیں، اور صاحب آدی باسی نہ بھی مانیں، اب زبردستی ان پر قانون کو نافذ کریں گے، خواہ ملک کے اندر خلفشار ہوگا اور صاحب دشمنیاں بڑھیں گی۔ تو ہم اس لیے درخواست کرتے ہیں کہ ملک کے سالمیت اور اتحاد کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کچھ آزادی کے بعد سے آج تک چلا آ رہا ہے، اور مسلمان اس دنیا میں پچھلے 1300 سال سے جس قانون پر عمل کر رہے ہیں اس کو رہنے دیا جائے، اس میں کوئی قسم کی تبدیلی نہ کی جائے۔ حوالہ دینا کہ دوسرے ملکوں میں تبدیلی کر دی گئی، بات ایسی ہے کہ اگر مسلم حکمران ہے، متقی پرہیزگار ہے، تو وہ تو نافذ کرتا ہے کچھ باتوں کو ٹیمپروری طور پر، جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، لیکن حاکم ہو، مسلمان ہو، متقی ہو، دیندار ہو، فلاں ہو، ٹیمپرری طور پر بدل دیتا ہے۔ لیکن جس ملک کا حاکم مسلمان نہ ہو، رعایا جو ہے اقلیت میں ہو، اور صاحب وہ مسلم ہو لیکن نہ متقی پرہیزگار کچھ بھی نہ ہو، ایسی صورت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ بنگلہ دیش میں تبدیلی کے تو ان کا معاملہ ہے، پاکستان میں تبدیلی کے طلاق کے سلسلے ان کا معاملہ ہے، ایجپٹ میں تبدیلی کے تو ان کا معاملہ ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ لوگ بدلے تو ہم بھی بدلیں۔ ہم کو تو یہ بتانا چاہیے کہ بھئی تم لوگوں نے تو مسلمانوں پر ایک فیصلہ تھوپ دیا، ہماری جمہوریت اتنی مضبوط ہے، ہم یہاں مسلمانوں کو ان کے حقوق دیے ہوئے ہیں، یہ بتائیں، ہم ان کو بتانا چاہیے۔ وہ لوگ اگر کرے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کا معاملہ ہے، اور کچھ لوگوں نے حدیث قرآن کی بنیاد پر کیا ہے تو دوسری بات ہے۔ لہٰذا ہم درخواست کریں گے سارے لوگوں سے کہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے حل کر دیا جائے اور ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے کہ صاحب تاکہ آئندہ بار بار یہ مسئلہ اٹھتا نہ جائے، اور سپریم کورٹ کو بھی پریشانی نہ ہو کہ صاحب لڑائی جھگڑا یہ سب نہ ہو، تو حلف نامہ واپس لے لیں اور دونوں تو خطہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کوئی بہتر صورت نکالے تاکہ اتحاد، اتفاق، محبت، پیار کے ساتھ اس ملک کے سارے لوگ، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، سب مل کر جیسے اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں ویسے ہی رہیں، تو یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ اللہ سے ہم دعا کریں گے اتحاد و اتفاق ہمیشہ باقی رہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔